السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبیت سنت الاعتکاف. بیٹے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے مبلغین اپنے درس سے پہلے، اپنے بیان سے پہلے اعتکاف کی نیت سارا سال ہی کرواتے ہیں، اور اس کی بڑی اہمیت ہمیں ماہ رمضان میں مزید سیکھنے کو ملتی ہے کہ رمضان میں عموماً مسجدوں میں افطار کروایا جاتا ہے. تراویح کے دوران ہم پانی وغیرہ بھی پی لیتے ہیں، کبھی دم کیا ہوا پانی ہو جاتا ہے، کبھی زمزم شریف پیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے. تو مسجد نبوی شریف میں لوگ افطار کرتے ہیں، کعبے کے سامنے زمزم پیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ شرعی مسئلہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری کرنا، زمزم پینا، یہ سب منع ہے، ناجائز ہے. یعنی آپ سارے ابھی اجتماع میں شرکت کے لیے آئے ہیں، بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن اگر بغیر اعتکاف کی نیت کیے کوئی افطار کرے گا مسجد کے اندر تو وہ گناہ گار ہو جائے گا. تو یہ بار بار جو یاد دہانی دعوت اسلامی کے درس اور اجتماع میں کروائی جاتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اور اس کا زبردست مظاہرہ رمضان میں ہوتا ہے کہ ہمیں اعتکاف کی نیت کی عادت بنانی ہوگی. کیونکہ یہ بھی درست نہیں ہے کہ اب آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، پانی پینا ہے تو اعتکاف کی نیت کریں. اعتکاف کی نیت اس لیے نہیں ہے. اعتکاف کی نیت تو اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے کی جائے گی. ضمناً ضرورتاً یہ ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی. تو اپنی ایسی عادت بنا لیں کہ جب مسجد میں داخل ہوں پہلے سیدھا قدم داخل کریں، اور داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. تو کبھی بھی ضرورت پڑی کھانے پینے کی، آرام کرنے کی، تو ہم سے غلطی نہیں ہوگی، ہم گناہ گار نہیں ہوں گے. میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے، جس کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن بے شک میرے حوض پر کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. حوض کوثر کی اہمیت یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن میرا خیال ہے افطار سے پہلے اگر حوض کوثر کی بات کی جائے تو زیادہ سمجھ آئے گا. اس وقت جو ہماری کیفیت ہے، حالانکہ ہم ایئر کنڈیشن مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پیاس لگ رہی ہے، انتظار ہے افطار کا. جو زیادہ دن میں محنت جس نے کی ہے اس کو زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن ہم تقریباً 4:15 4:30 کے قریب روزہ بند کرتے ہیں، 7 سوا 7 بجے کے قریب روزہ افطار ہو جاتا ہے. آل ٹوگیدر ملا کر 15 گھنٹے کی یہ بھوک اور پیاس ہمارے سامنے ہے. اگر یہی 15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس ڈبل ہو جائے، 30 گھنٹے تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے، تو شاید ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہاسپٹل میں داخل ہو جائے. یعنی ہماری انرجی ختم ہو جاتی ہے. یعنی میں ابھی اپنی بات کروں کہ مجھے جب ہمارے ذمہ دار نے افطار اجتماع کے وقت کا ٹائم مانگا تھا تو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بیان آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں کر سکوں گا. ہاں آپ افطار کروا لیں، کھانا کھلا لیں، اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ بیان کرا لیں، مسئلہ نہیں ہے. روزے میں بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ بیان ہوگا. اسی لیے میں 6:30 بجے آیا. میں پہلے آتا، مجھے پتہ ہے نعت خواہ نے مجھے دیکھ کر نعت روک دینی تھی، میرے ہاتھ میں مائک دے دیتے، مجھے افطار تک چلانا مشکل ہو جاتا. تو یہ ہماری کیفیت ہے، ہم کمزور لوگ ہیں. مطلب اب یہ ذرا سوچئے، سورج کروڑوں میل دور ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہے، اور یہ 15 گھنٹے بھی خاص طور پہ جو محنت کش ہیں ان کے لیے واقعی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن سورج 1.25 میل پر ہوگا. 15 گھنٹے کی پیاس نہیں ہوگی، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور 25,000 سال تو لوگ انتظار میں گزار لیں گے کہ یا اللہ کوئی انتظام شروع ہو جائے، کوئی حساب کتاب شروع ہو جائے. انتظار ہی ہوگا. آج ایئر کنڈیشن ہے، اوپر چھاؤں ہے،
کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، یوم لا ظل الا ظل، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسا کھلا میدان، سخت گرمی، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اب پانی کہاں سے ملے گا؟ ابھی بھی اگر پانی ہمیں افطار میں ملتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگتی ہے، 1-2 گھنٹے بعد پھر پیاس لگتی ہے۔ ذرا سوچو قیامت کے دن اگر پانی مل بھی جائے تو ایک بندہ کتنا پانی پیے گا؟ اللہ اکبر۔ رب نے کیا شاندار انتظام فرمایا کہ محشر کے میدان میں حوض کوثر بنا دیا، ایک ایسا حوض، اس کے پیالے کتنے؟ احادیث کا مضمون ہے کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اس کی گنتی کے مطابق حوض کوثر کے پیالے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا، اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ جس کو نبی پاک پلائیں گے اس کو پانی ملنا ہے، ان کی اجازت کے بغیر پانی نہیں ملنا۔ چلیں ایک پیالہ مل جائے گا، پھر پیاس لگے گی، پھر لائن میں لگنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں آپ، شربتن ہنیئتم مریئا لا نذبع بعدہ ابدا، یہ وہ شربت ہے جس نے ایک بار پی لیا اس کو کبھی پھر پیاس ہی نہیں لگنی ہے۔ اچھا جناب، اب ملے گا کس کو؟ آسانی سے کون پہنچے گا؟ اب درود پاک کی اہمیت سمجھیے، کتنا اہم وظیفہ ہے کہ پیارے آقا فرماتے میرے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے قیامت کے دن، حدیث کا مضمون ہے میرے حوض پر بہت سارے لوگ آئیں گے، مگر کثرت درود کرنے والوں کو میں پہچان جاؤں گا، اپنے ہاتھ سے انہیں جام کوثر کا پیالہ عطا فرمائیں گے۔ تو اے درود پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، یہ کثرت کرتے رہنا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے محشر کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر عطا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی پیالے، اسی جام، اسی خوبصورت مشروب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ آقا پلاتے ہیں نا، اور کیسا جام؟ سیدی اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں جام دور کی بات ہے، یا رسول اللہ ایک بوند بھی مل گئی تو میرا کام ہو جائے گا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ اچھوں کو جام ملیں گے انشاءاللہ ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ درود پاک کی کثرت کریں، بلکہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات ایک شاعر لکھتے ہیں نا، نبی پاک کی رحمت پر مچلتے ہوئے کہ حضور جام تو آپ دیں گے، کرم نوازی ایک اور کر دیجئے گا، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں۔ اللہ کرے کہ ایسا کرم ہو جائے کہ نبی پاک اپنے لبوں کو مس کر کے گویا کچھ تبرک مزید برکت والا بنا کر ہمیں جام کوثر عطا فرمائیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، دنیا میں بھی آسانیاں ہو جانی ہیں، محشر میں بھی آسانیاں ہو جانی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ، رمضان تو ویسے ہی نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے، خدارا میرے میٹھے اسلامی بھائی، بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، اور بڑی خوشی بھی مجھے ہو رہی ہے کہ بڑے ینگسٹر، چھوٹی عمر کے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کہ بڑی تعداد میں ہیں۔ میرے بچوں بالخصوص ماہ رمضان کھیل کود کے لیے نہیں آیا، ماہ رمضان فقط کھانے پینے کے لیے نہیں آیا کہ آج سحری میں دوست مل کر کہاں کھائیں گے، آج افطار کے بعد کدھر جانا ہے، آج کون سی جناب ہوٹل میں جانا ہے، آج کون سے ٹھیلے پر کھانا ہے۔ یاد رکھیے یہ 15 گھنٹے کی بھوک اس لیے نہیں ہے کہ 9 گھنٹے فقط کھانا ہی کھانا ہے، نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان ہماری مغفرت کروانے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، سمجھیے اس بات سے سمجھو، آپ فرماتے میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اتنا اہم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں قرآن پڑھیے، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کیجیے۔ یا تو جناب کھیل کود ہو رہا ہے، رات کو کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، شور شرابہ مچایا جا رہا ہے، یا یہ دوسری بلا موبائل آ گئی ہے، اس پہ بیٹھ کے جناب دنیا بھر کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ نہیں میرے بچوں، نہیں میرے بھائیوں، اس لیے نہیں آیا رمضان۔
خدارا رمضان کی راتیں وہ ہیں جس میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے، روزانہ آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اللہ کی طرف سے آفر ہے اور بندہ غفلت میں ہے، بندہ گناہوں میں ہے۔ یاد رکھیے ماہ رمضان میں ایک گناہ کرنا، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو ایک گناہ کرتا ہے ماہ رمضان میں اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اٹس ناٹ ایزی، آرڈنری نہ سمجھو رمضان کو۔ مثال دیتا ہوں، ماشاءاللہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، سب کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، بڑا اچھا سا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسجد کے باہر جھوٹ بولے، گالی دے، غلط ہے، مگر مسجد میں آ کر گالی دے، زیادہ غلط ہو گیا نا کہ یار اللہ کے گھر میں باہر کوئی فلمی ڈرامے دیکھ رہا ہے، غلط ہے، مسجد میں آ کے کرے اور وہ زیادہ غلط ہے نا، شدید ہے۔ اسی طرح کوئی پاکستان میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، کوئی مکے جا کے گناہ کرے، یار کمال ہے، آپ مکے میں بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں متبرک ہے ادھر گناہ کرنا اس جگہ یا اس وقت میں وہ زیادہ شدید ہے۔ بالکل اسی طرح سارا سال خطائیں کرنا غلط ہے، مگر رمضان میں گناہ کرنا یہ اور زیادہ شدید ہے، یہ اور زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ آپ نے واقعہ کئی بار سنا ہوگا نا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار ایک قبرستان سے گزرے اور ایک قبر والے کو دیکھا، یا اللہ اس کے حال دکھا دے۔ آپ کو دکھایا گیا کہ قبر میں آگ بھڑکی ہوئی ہے، مردے کو الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے۔ مردہ کہتا ہے یا علی مجھے بچائیے، مجھے جلایا جا رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا اسے بخش دے۔ ارشاد باری ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا یہ بندہ دن میں تو روزے رکھتا تھا مگر رات گناہ سے باز نہیں آتا تھا۔ اے تاش کھیلنے والوں، اے رات کو بیٹھ کر دوستوں میں کسی کی غیبت کرنے والوں، اے رات میں جناب کرکٹ کے لیے روڈے بلاک کر کے لوگوں کی نیندیں خراب کرنے والوں، ہر وہ میرا بھائی سوچے جو روزے بھی رکھ رہا ہے۔ صرف روزے رکھنے سے کام پورا نہیں ہو گیا، رمضان گناہ سے بچنے کا نام بھی ہے، اور صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ نہیں ہے۔ آنکھ کا روزہ بھی تو ہے نا، آنکھ موبائل پر حرام دیکھ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں روزے سے ہوں۔ زبان کا بھی روزہ ہے، زبان جھوٹ، گالی، بدگمانی، غیبت، دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا بھی روزہ ہے۔ کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے۔ تو پلیز رمضان کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ یہ نہ سوچنا کہ اگلے رمضان میں عبادت کر لوں گا۔ کئی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اگلے سال پھر رمضان نے آنا ہے۔ وہ پڑھتے ہو نا الوداع میں شعر، کیا میری زندگی کا بھروسہ، ہمیں کیا پتا اگلے سال رمضان میں ہم دنیا میں ہوں گے یا قبر کے اندر ہوں گے۔ یہیں کوئی بات کر رہا ہوگا کہ جناب پچھلے سال تو ہمارے ساتھ تھے، آج چلے گئے۔ کتنے لوگ چلے گئے ہمارے ساتھ؟ تو خدارا اس رمضان کو اپنی مغفرت کا مہینہ بناؤ۔ اچھا ایک اور پرابلم کیا ہے، آیا بڑا جوش، بڑا جذبہ، مسجد فل، تراویح میں جگہ نہیں ہے، تیسرے چوتھے دن سے صفیں خالی ہونا شروع ہوئی۔ پہلے 2-4 دن کا جوش تھا، اب آہستہ آہستہ فجر میں بھی نمازی کم، تراویح میں بھی نمازی کم۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ آخری تاکراتوں میں پھر جوش آئے گا۔ تو ایسا نہ کریں، رمضان کا ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے۔ دیکھیے امیر اہل سنت کو، دن گزرتا ہے ایسا لگتا ہے ان کے دل پر آرا چل رہا ہے، وہ دن گن رہے ہیں۔ کل فرما رہے تھے افطار کے وقت کہ 1/4 رمضان چلا گیا، 25% رمضان چلا گیا۔ ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں آیا ہے رمضان، باتیں ہو رہی ہیں، اور 25% رمضان گزر گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کو راضی کرنے والا کون سا کام کر لیا؟ تو خدارا میرے نیچے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان کو امپورٹنس دیجئے۔ ہمیں نہیں پتا اگلا رمضان ملے کہ نہیں، اور امپورٹنٹ ترین کاموں میں ایک کام رمضان میں قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن ہی کہتا ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ یاد رہے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے اور وہ ماہ رمضان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن رمضان وہ مہینہ جس پہ قرآن نازل ہوا۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، 7 8 8ویں افطاری آج، 9ویں افطاری، 9 دن، اللہ اکبر، کل آخری عشرہ بھی پورا ہو جائے، 9 روزے ہو گئے، ہم نے کتنا قرآن پڑھا؟
اچھا ایک تو پڑھتے نہیں ہیں، اچھا پڑھ لے تو اس کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ کم از کم اس مہینے میں اپنے آپ کو قرآن سے ایسا ان ٹچ کر لو، ایسی دوستی کر لو قرآن سے کہ پھر سارا سال قرآن جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ قرآن میں تو 6666 اپروکسیمیٹلی کم و بیش آیتیں ہیں۔ ویسے تو ساری آیتوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اللہ کا کلام ہے نا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان اتنی ساری آیتوں میں سے چند آیتیں وہ ہیں جس میں میرے رب عز و جل نے آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے، ڈائریکٹ ہم سے کلام کیا ہے۔ 88 کے قریب وہ آیتیں بنتی، 88۔ کیا وہ آیتیں پڑھ لی؟ کم از کم وہی رمضان میں پڑھ لیں کہ یار دل کو یہ تو تسلی ہو کہ پورا قرآن تو بھی پڑھ رہا ہوں، مگر اللہ نے براہ راست یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے جو بات کی ہے وہ ہم پڑھ لیں، سمجھ لیں، سیٹسفیکیشن تو ہو کہ میرے رب نے کیا فرمایا۔ اور دعوت اسلامی نے یہ کام آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہی بنا دی ہے جس کا نام ہی اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ہے۔ 2 یا 3 صفحے میں ایک آیت پوری ہو جائے گی، روز کی 2 آیتیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس مہینے میں بہت ساری آیتیں ہو جائیں گی۔ انڈرسٹینڈنگ تو ہو کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ مدری چینل پر ایک پروگرام ہی ہم نے ریکارڈ کروا دیا، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، یوٹیوب پر آپ سن لیں، مدری چینل پر دیکھ لیں، روز اس کو سنیں، انشاءاللہ اس سے پتہ چل جائے گا۔ آج وقت تھوڑا ہے، میں 1 یا 2 آیتیں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کتنی خوبصورت طریقے سے ہماری تربیت فرمائی، ہمیں پیغام دیا، ہم سمجھیں قرآن کا پیغام کیا ہے۔ نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کا پیغام سمجھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب اس کا ترجمہ سنیے گا۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، بلکہ یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس ایک آیت میں کیا شاندار درس ہے۔ یہ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ تعلیم فرماتے، دین کی باتیں بتاتے، درس دیتے تھے، تو وہاں کبھی کبھی صحابہ کرام یہ بھی عرض کیا کرتے، راعنا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں دوبارہ سمجھنے کا موقع دیجیے۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا پارڈن پلیز، دوبارہ ذرا دہرائیے، کم اگین، ذرا دوبارہ کہیے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کہتے، حضور ہم پر رعایت فرمائیں، ایک بار دوبارہ یہ ارشاد فرما دیں جو آپ نے فرمایا، ہم دوبارہ سمجھ لیں، کیونکہ کچھ صحابہ لکھتے بھی تھے، مگر وہاں کچھ بدبخت منافقین بھی تھے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ جو راعنا ہے نا، اس کا معنی کچھ اور بھی بنتا تھا، ایک غلط معنی بھی بنتا تھا، بے ادبی والا۔ تو ان یہودیوں نے، ان منافقین نے مذاق اڑانے کے لیے یا بری نیت کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا، جب پیارے آقا بیان فرماتے وہ کہتے راعنا یا رسول اللہ۔ اچھا، اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودیوں کی لغت سے بھی واقف تھے، ان کو ان کی زبان بھی آتی تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ جو بار بار راعنا کہہ رہے ہیں ان کی نیت کچھ اور ہے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ نے ان لوگوں کی زبان سے یہ جملہ سنا تو غضبناک ہو کر فرمایا کہ اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ ہم پر برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں، اگر ہم راعنا کہہ رہے ہیں تو آپ کے صحابہ نبی پاک کے ساتھی بھی تو راعنا کہتے ہیں نا۔ اللہ اکبر، آپ ابھی رنجیدہ ہو گئے ہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے، یعنی بے ادبی نبی پاک کی ہو رہی ہے، صحابی کا دل رنجیدہ ہو گیا، آقا کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی خدمت میں حاضر ہی ہوئے تھے، جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آ گئے کہ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، انظرنا کہو، اور غور سے سن لیا کرو، پہلے ہی غور سے سنو، ریپیٹ کرنے کی باری کیوں آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کے تحت سبحان اللہ، جو علماء نے اس کی تشریح بیان کی ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے، جو بار بار ہم کہتے ہیں نا قرآن پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا، کہ ذرا غور کیجئے
ہمیشہ کا دستور ہے کہ کسی بھی بادشاہ ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا کوئی بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے، اپنے دربار کے آداب وہ خود بیان کرتے ہیں یا ان کے سیکرٹری بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں بھائی صاحب سے ملنے کا ٹائم یہ ہے، اتنی دیر کی ملاقات ہوگی۔ کئی جگہوں پر ڈریس کوڈ ہوتا ہے کہ یہ والا لباس پہنیں گے، چپل الاؤ نہیں ہے، جوتے پہن کے جانے پڑیں گے، جناب یہ طریقہ ہوگا، یہ طریقہ ہوگا۔ اپنے سیکرٹریٹ کے آداب دنیا میں بڑے لوگ خود ڈیزائن کرتے ہیں۔ حبیب خدا کا مقام دیکھو کہ ان کے در کے آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ بات کیسے کرنی ہے، اونچی آواز نہیں کرنی ہے، گھر کے آواز سے باہر سے آوازیں نہیں لگانی ہیں، اور جب نبی پاک کچھ فرمائیں تو غور سے سننا ہے، فوکس اور کانشیس ہو کر بات سننی ہے، اور دوبارہ ریپیٹ کروانا بھی ہے۔ دوبارہ جملہ سننا چاہتے ہو تو ایسا جملہ مت کہنا جس کا کچھ اور معنی بنتا بھی ہو، بلکہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرو انظرنا، یا رسول اللہ نگاہ فرمائیے، کرم فرمائیے۔ جبھی تو وظیفہ کرتے ہو نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، علماء کیا کہتے ہیں ذرا سمجھیے گا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام، اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے۔ جس کلمے میں ترک ادب کا، یعنی ادب کا معمولی سا بھی بریک ہونے کا اندیشہ ہو، وہ وہاں پر زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے جس کے دو معنی بنتے ہوں، ایک اچھا معنی بھی بنتا ہو، ایک بازاری معنی بھی بنتا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول اور انبیاء کرام کی بارگاہ میں استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جیسے اللہ میاں کچھ لوگ کہتے ہیں، اس سے بھی سیکھنے کو ملا کہ میاں کے اور بھی کچھ معنی ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ کی بات ہو، نبی پاک کی بارگاہ کی بات ہو، انبیاء کرام کی بارگاہ کی بات ہو، تو ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کریں جس کا ایک اچھا معنی ہو ساتھ ساتھ ایک دوسرا معنی بھی ہو۔ تو ادب یہ ہے، اور قرآن نے یہ ادب سکھایا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کا ادب تو صحابہ کرام نے کیسا کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیبیہ کا موقع تھا۔ اب حدیبیہ مکہ پاک سے قریب ہے، 1500 کے قریب صحابہ نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اہل مکہ نے، کفار مکہ نے بھیجا ایک جاسوسی کے لیے، خبر لانے کے لیے ایک شخص کو جو اپنی قوم کا بھی سردار تھا کہ دیکھ تو آؤ مسلمان لڑنے آئے ہیں یا عمرہ کرنے آئے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی وہ کہتے میں اس لشکر کے پاس گیا، نبی پاک کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، اور جب یہاں سے واپس ہو کر اپنے کفار کے پاس، مکے والوں کے پاس پہنچتے ہیں تو سنو کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے جناب بادشاہ فارس کسرا اور حبشہ نجاشی سب کے دربار دیکھے ہیں، مگر سن لو کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسی تعظیم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ کہتا ہے یہ کیسی قوم ہے کہ ان کے نبی وضو کرتے ہیں تو زمین پر ایک قطرہ پانی کا گرنے نہیں دیتے، یہ اپنا تھوک مبارک نکالتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو لے کر جسم پر مل لیتے ہیں، یہ بال منڈواتے ہیں تو ایک ایک بال کے لیے دیوانہ وار دوڑتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں تو ایسے سنتے ہیں جیسے ساکت پتلے بیٹھے ہیں، ان کے سر بھی نہیں ہلتے، پرندہ سر پر آ کر بیٹھ جائے، اس طریقے سے فوکس ہو کر یہ اپنے نبی کی بات سنتے ہیں۔ کوئی حکم دے دیں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا لیڈر نہیں گزرا جس کی اطاعت، جس کا ادب، اس کی رعایا یا اس کے چاہنے والے اس طرح کرتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے تو ادب کی کیسی مثال قائم کی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ جملے کیسے استعمال کرتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس بن اشیم سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں۔ اب یہاں سوال کیا تھا، عمر میں کون بڑا ہے؟ صحابی رسول کا جواب سنیں، کہتے بڑے تو پیارے آقا ہی ہیں، دنیا میں پہلے آ گیا تھا۔ لک ایٹ دا وے، انداز کیا تھا ادب کا کہ کوئی جملہ،
کوئی ایسی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں نہ ہو. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کس طرح نبی پاک کے تبرکات سے محبت کرتے. واقعہ آپ نے سنا ہوگا, شفا شریف میں قاضی عیاض نے لکھا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سب سے بڑے جرنیل ہیں, مگر جناب فتوحات بہت ساری ہیں. ایک غزوے کے موقع پر, ایک لڑائی کے موقع پر, جنگ کے موقع پر آپ کے سر سے ٹوپی گر گئی. اب دشمن سامنے ہے, مگر آپ ایک ہی آواز لگاتے, میری ٹوپی, میری ٹوپی. اور آخر کار اپنی ٹوپی کو قابو میں پایا تو سکھ کا سانس لیا. کسی نے کہا آپ تو بڑے جرنیل, سپہ سالار, بہادر آدمی, لڑائی کے وقت ٹوپی کی تلاش میں تھے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس ٹوپی میں نبی پاک کے کچھ منہ مبارک ہیں, میں نے منہ مبارک کو سلوا کر اپنے سر پہ رکھتا ہوں. آج تک خالد بن ولید کو جو فتوحات ملی ہیں منہ مبارک کی برکت سے ملی ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان اس والہانہ انداز سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی نسبت رکھنے والی چیزوں سے پیار کرتے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پیارے آقا کا بال مبارک تھا. کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میری زبان کے نیچے میرے آقا کا بال مبارک رکھ دینا. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وصیت پر عمل کیا گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک کے ناخن مبارک اور کچھ منہ مبارک تھے. آپ کہتے ہیں جب میرا وصال ہو جائے میری آنکھوں پر, میری پیشانی پر آقا کے ناخن مبارک اور بال مبارک رکھنا, مجھے قبر میں ڈال دینا اور ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دینا. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ایک قرآن کی آیت, اس کے تحت ملنے والا سبق کہ ہمیں ہمیشہ با ادب رہنا ہے اور نبی پاک کا ادب سب سے زیادہ کرنا ہے. یہاں صرف نبی پاک کا ادب تو کرنا ہے, آقا سے نسبت والی چیزوں کا ادب بھی کرنا ہے, نبی پاک کی آل کا ادب بھی کرنا ہے. سنتے تو ہیں, پڑھتے تو ہیں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. مگر کیا کوئی سید زادہ ہو اس کا ادب کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی سید سے ہی لڑائی کر لیتے ہوں. اگر آپ کے ملازمین میں, آپ کے غریب پڑوسیوں میں کوئی سید بھی ہو, بے شک وہ غریب ہے مگر اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. پوچھو بریلی کے تاجدار سے, آپ کو واقعہ یاد ہوگا نا کہ مزدور کو ڈولی میں بٹھایا تھا اور سید اعلیٰ حضرت نے خود کاندھا دیا تھا کہ نبی پاک کی وہ آل سے ہے. آقا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک سے محبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کیا جائے. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ماشاءاللہ اس علاقے کے لوگ بڑی تعداد میں مکے مدینے جاتے ہیں. اللہ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. لیکن دیکھو, مدینے جانا ہے تو پکنک کے لیے نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اتنی مبارک جگہ ہے کہ جہاں فرشتے حاضری کو ترس رہے ہیں. 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. زندگی میں ایک بار فرشتوں کو حاضری ملتی ہے. اگر مجھے اور آپ کو بلایا گیا ہے, ہمارے تو گناہ اتنے ہیں مگر بدقسمتی سے ہم اپنی آنکھوں دیکھا حال جانتے ہیں کہ ادھر جا کر بھی جناب شاپنگ ہے, پکنک ہے, ہوٹل میں گپ شپ ہے, ہوٹل کی لابی میں بیٹھے سارے دوست مستی مذاق کر رہے ہیں. ارے یہ مدینہ ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. یہاں فرشتے حاضری کو ترس رہے ہیں اور تم یہاں مذاق بستی بنایا ہوا ہے, پکنک بنائی ہوئی ہے. یقین کریں یہ ہمارے چونکہ میمن علاقہ ہے اور ہمارے کئی لوگ مستجاب پر ہوتے ہیں. مستجاب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کعبے کے سامنے وہ جگہ جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں. لیکن وہاں جب رات کو دیر سے جائیں تو جناب فیملیاں بیٹھی ہیں, بچے کھیل کود رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ سی سائڈ پہ آ گئے. او ہو آپ کیسے, آئیے, کب آئے, اچھا فلائٹ واپسی کی کب ہے, اچھا ہوٹل کتنے کا لیا. اللہ کے بندوں, کعبے میں یہ باتیں, عام مسجد میں فضول باتیں نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں. یقین کریں کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مستجاب پر نماز شروع کی, آخر نماز ختم کر کے کہیں اور جا کے نماز پڑھی کہ یہاں پڑھی نہیں جا سکتی, اتنا شور. گنبد خضرا کے سامنے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ پکنک کی جگہ تو نہیں ہے, وہ رونے کی جگہ ہے, وہ درود پاک پڑھنے کی جگہ ہے, وہ عبادت کی جگہ ہے. پیارے آقا کے در کے آداب قرآن بیان کر رہا ہے اور جو نبی پاک کے در پر جا رہا ہے. اب یہ سیلفی کلچر آ گیا ہے. روضے رسول کے سامنے بالکل سنہری جالیوں کے سامنے موبائل نکالیں گے اور کبھی کبھی تو الٹا پیٹ کر کے کلپ بنائیں گے اور کبھی روضے رسول کے سامنے بنائیں گے. ارے بادشاہ کے دربار میں, شہنشاہ کے دربار میں, یہاں تو آنکھیں اٹھانا ہمارے لیے بے ادبی, ہماری اوقات ہی نہیں ہے. اور ادھر جا کر یہ حال نہ کریں. ایسا سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں,
کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو یہ آخری حاضری ہو جائے. بے ادبوں کو نہیں بلایا جاتا. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. نہیں چاہیے ایسے دوست. مدینے مکے میں دوست کیوں چاہیے؟ قرآن ہو، میں ہوں، درود پاک ہو، نبی پاک کا روضہ ہو. آپ میں سے جو ہو کر آئے ہیں ان سے بھی سوال ہے، اور جو جائیں گے وہ ضرور یاد رکھیے گا کہ کیلکولیشن کریں آپ کہ 24 گھنٹے میں کتنی دیر آپ نے حرم پاک میں گزاری ہے. کیلکولیٹ کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چند گھنٹے، شاید 2 3 4 گھنٹے بھی مشکل سے بنیں گے، تو باقی 20 گھنٹے کہاں ہیں؟ باقی 8 10 گھنٹے سونا ہے، باقی گھومنا پھرنا ہے. ایسا نہ کریں. نصیب والوں کو بلایا جاتا ہے. گئے ہو تو پڑے رہو، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. بالکل کہتے ہیں نا، اب تو سخی کے در پر بستر جما دیے ہیں. آقا کے در پر مکہ پاک میں طواف کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، فضول باتوں سے بچیں. بس یہی عرض ہے. ایک آیت بیان کر سکا ہوں اور آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ قرآن کی اگر یہ ساری آیتیں ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں تو کتنا زبردست ہمارے لیے لیسن موجود ہے. اللہ کرے کہ ماہ رمضان ہمارا قرآن کے ساتھ گزرے. نبی پاک رمضان میں 2 کام کرتے، اور وہ 2 کام کیا کرتے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارے کاموں میں 2 بڑے اہم کام. ایک تو خوب قرآن کا دور فرماتے، اور دوسرا نبی پاک خوب سخاوت فرماتے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے. تو میری آپ سے گزارش ہے، تلاوت کیجئے، عبادت کیجئے، اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. گن کر خرچ نہ کریں یار زکوٰۃ پوری ہو گئی. اللہ دے رہا ہے نا، بانٹتے جاؤ. رمضان میں بانٹو گے یہ اتنا اللہ عطا فرمائے گا کہ آپ کی سوچ ہے. جس قدر ہو سکے رائے خدا میں خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، سحری افطاری پر خرچ کریں، جس کو اللہ نے نوازا ہے. ہاتھ روکے نہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب وہ مجھے بے گنے دے رہا ہے تو بانٹیے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. یہ ملٹی پلائی ہو کر آپ کو آنا ہے. اپنی زکوٰۃ پوری ادا کیجیے، راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کیجیے. سب سے پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیجیے، اپنے غریب مستحق ملازمین اور پڑوسیوں کو بھی دیکھ لیجیے. اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی، اس کا بھرپور ساتھ دیجیے. دعوت اسلامی کے 2800 سے زیادہ مدرسے، 600 سے زیادہ دارالعلوم الحمدللہ بن چکے ہیں. 1,80,000 کے قریب بچے اور بچیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک اور علم دین حاصل کر رہے ہیں. 84,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 2.25 لاکھ سے زیادہ بچوں نے نازلہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے. ہم روزانہ 20,000 بچوں بچیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی سال میں 600 سے زیادہ مسجدیں بناتی ہے. 3 زبانوں میں مدنی چینل چلا رہی ہے. 75 کے قریب ہماری اسکول کی برانچز کھل چکی ہیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے آن لائن مدرسوں میں 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ 70 سے زیادہ ملکوں میں آن لائن علم دین اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. یہ چند شعبوں کو میں نے تعارف پیش کیا ہے. تمام چیزوں کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کے تقریباً 26,000 اجیر ہیں. 26,000 وہ لوگ ہیں جس کی تنخواہ دعوت اسلامی کو دینی ہے. اور اگر ان 26,000 لوگوں کی تنخواہ کو ایک اسلامی بھائی کو 20,000 روپے کی ایوریج ہم سیلری پکڑ لیتے ہیں، 26,000 کو 20,000 سے ملٹیپلائی کریں تو مہینے کے 52 کروڑ بنتے ہیں. روزانہ کے 1.5-2 کروڑ روپے کی تنخواہ صرف دعوت اسلامی کو دینی ہے. تو جب اتنا بڑا خرچ، اتنا بڑا نیٹ ورک اور نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، نور قرآن ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. تو اس سال اپنی زکوٰۃ کا ایک اچھا بڑا حصہ دعوت اسلامی کو دیں، اور فطرہ بھی دعوت اسلامی کو پیش کریں. فطرے کے بارے میں آخری بات کرتا ہوں، پھر دعا کی طرف چلتے ہیں. کہ آج ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، مگر جب فطرہ دینے کی باری آتی ہے تو سب سے کم جو فگر ہے 100 روپے ہم دے کے جان چھڑا لیتے ہیں. اللہ نے جب مجھے اور آپ کو سب سے لو کیٹیگری کی لائف نہیں دی ہے، ہم بوری نہیں پہنتے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم جھوپڑی میں نہیں رہتے، ہم اچھے گھر میں رہتے ہیں، ہم پیدل سفر نہیں کرتے، اللہ نے سواری دی ہے. تو جب لو کیٹیگری کی اللہ نے زندگی نہیں دی ہے تو فطرہ لو کیٹیگری کا کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرو. جیسا رب نے رکھا ہے اس سے زیادہ فطرہ دو، اللہ اس سے زیادہ اچھا لائف اسٹائل دے دے گا. تو فطرہ کھجور کا بھی ہے، جو کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، اور رمضان میں بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی والوں کے پاس جا کر معلوم کر لیں اور اچھا فطرہ دے. خرچ کرتے وقت انشاءاللہ دل بڑا کرو. آپ اور میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا دل دیکھا جاتا ہے. آپ اچھا خرچ کریں گے، اللہ اس سے زیادہ
زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ چند منٹ رہ گئے افطار میں، جو جہاں کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ مناجات اور دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ کتنی دیر باقی ہے؟ بہتر شیر محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں، میں اپنا بتایا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان، اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، یوم لا ذل الا ذلک ولا باقی الا وجہک۔ انت کریم یا اللہ، اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے مولا، آج ہم سب کی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول کر لے، جن کے روزے قبول کیے ہمارے روزے بھی قبول کر لے، جن کی عبادتیں قبول کی ان کا واسطہ ہماری بھی قبول کر لے، ہماری غفلتیں اور سستیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے واروں سے بچا لے، ماہ رمضان میں محروم نہ رہ جائیں مولا۔ اے اللہ بخشے ہوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے، ہمارے گھر والوں کی بخشش کر دے۔ اے اللہ نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار آئے ہیں، بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اے شفا دینے والے، اے قریب افطار کا وقت ہے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، بالخصوص ہمارے امین بھائی جو نعت خواہ ہیں ان کی ہمشیرہ کو بھی شفا عطا فرما۔ اے رب کریم جو ہمارے دنیا سے رشتہ دار چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جس کو اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچانا، ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے، تیری فرما بردار ہو جائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے کریم جس کا قرض دار ہے اللہ اس کے قرضے اتر جائیں، جس کی اپنی رقم اپنا حق کہیں پھنسا ہوا ہے مولا غیب سے آسانی عطا فرما۔ اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکت دے دے، تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کا جذبہ دے دے۔ اے اللہ جو خرچ کریں اسے قبول بھی فرما لے۔ اے کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ کئی خوش نصیب حرمین طیبین جا چکے، کئی جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور کئی تڑپ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، با ادب با ذوق حاضری عطا فرما، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اسی سال حج کی سعادت دے دے۔ اے رب کریم ایمان والی، عافیت والی، کلمے والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی موت ہم سب کا مقدر فرما دے۔ اور اے رب کریم جب تک زندہ رکھیو ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، پولیس اسٹیشن اور ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد
اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم، عالم اسلام کا بول بالا فرما، اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ، دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم۔ آپ لوگ وہ شعر پڑھیے نا جب تک اذان تھی ہو گیا۔ تو اپنی عنایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے پیر کا واسطہ یا الہی۔